شادی کے بعد جب میں نے اپنی خالہ کو دیکھا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ خالہ کا جسم پہلے سے زیادہ بھاری ہو گیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی خالہ نے اپنے سینے سے لگا لیا تو مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ خالہ کہنے لگی کہ میرا شہزادہ تو جوان مرد بن گیا ہے۔ میں نے فٹافٹ سے خالہ کو اپنے پیچھے کیا اور کمرے میں چلا گیا۔ شادی کے بعد خالو دوسرے ملک چلے گئے تھے تو اماں نے خالہ کو اب ہمیشہ کے لیے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ اب خالہ ہمیشہ کے لیے یہاں رہنے کے لیے آ گئی تھی۔ ایک رات میں پانی پینے کے لیے اٹھا تو خالہ کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ میں نے اندر جھانک کر دیکھا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ خالہ نائٹی پہنے بے سود لیٹی ہوئی تھی۔ خالہ کو دیکھتے ہی میری حالت بہت خراب ہو گئی۔ میں اسی ٹائم واش روم گیا اور خالہ کے نام کی گنتی لگا کر پرسکون ہو گیا۔ اب تو روز ہی ایسا ہونے لگا تھا۔ خالہ کو نائٹی واش روم جا کر پرسکون ہو جاتا۔ ایک رات شاید خالہ نے مجھے اپنے کمرے میں جھانکتے ہوئے دیکھ لیا تھا تو میں ڈر کر واپس اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ چند منٹ ہی گزرے تھے کہ خالہ کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھ کر مجھے پسینہ آ گیا۔ خالہ نائٹی میں تھی جو نہ ہونے کے برابر تھی، پورا جسم واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ خالہ نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ بڑا شوق ہے نا تمہیں مجھے دیکھنے کا، آج قریب سے دیکھ لو۔ اتنا کہنا تھا کہ خالہ نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور آہستہ آہستہ اپنی پوری نائٹی میرے سامنے۔ میرا نام جمال ہے، میرے کھیتوں کے کام ہوتے ہیں۔ میری ایک چھوٹی بہن ہے جس کا نام مبشرہ ہے۔ میری ماں گھر پر ہی رہا کرتی ہے، جبکہ آج میں نے صبح کا ناشتہ کیا اور جلدی سے اپنے کام پر جانے کے لیے تیار ہو گیا، کیونکہ آج میں کام سے بہت ہی زیادہ لیٹ ہو چکا تھا، کیونکہ رات بھر میں کھیتوں میں ابا کے ساتھ کام وغیرہ کر رہا تھا، اسی لیے اب میں تھک چکا تھا۔ اور پھر رات کو جب گھر لیٹ واپس آیا تو آ کر میں تھک ہار کر سو گیا تھا۔ تب بھی آج صبح لیٹ اٹھا تو جلدی سے ناشتہ کیا تو پھر کام کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ 1-2 گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد میں شہر میں داخل ہوا اور پھر کچھ دیر کے بعد ایرانی فیکٹری کے اندر چلا جاتا ہوں اور کام کاج کرنے لگتا ہوں۔ تب بھی میری ماں مجھے فون کر کے یہ کہنے لگی کہ جلدی سے آ جانا اور تم ایسا کرو کہ اپنی خالہ کو لے کر جلدی سے گھر آ جاؤ۔ میں یہ دریافت کرنے لگا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ تب بھی میری ماں مجھے کہنے لگی کہ میں تمہیں جو کہہ رہی ہوں صرف وہ کر لو، اس کے بعد میں تمہیں تمام تر حقیقت بتاؤں گی۔ جبکہ میں اپنے استاد سے اس متعلق بات کرتا ہوں کہ میرے گھر میں کچھ مسئلہ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے میرا گھر جانا بہت ضروری ہے، لہذا مجھے چھٹی دے دو۔ تبھی میرا استاد مجھے کہنے لگا کہ جیسا تمہیں مناسب لگے وہ مجھے چھٹی دیتا ہے۔ تب بھی میں اپنی فیکٹری سے سیدھا اپنی خالہ کے گاؤں چلا جاتا ہوں۔ خالہ کا گاؤں تھوڑا دور تھا، مجھے جانے میں کافی وقت لگ چکا تھا۔ اب میں تھوڑی دیر کے بعد خالہ کے گاؤں چلا گیا تھا۔ اب میں خالہ کے گاؤں داخل ہوا تو کچھ دیر میں نے دروازے پر دستک دی تو کوئی بھی دروازہ کھولنے کے لیے نہیں آیا، کیونکہ میری خالہ ڈر چکی تھی، کیونکہ محلے کی تمام تر لڑکی میری خالہ کو تنگ کیا کرتے تھے۔ وہ بھی جوان تھی، خوبصورت تھی۔ خالو تو کام کے سلسلے میں بیرونی ملک ہوا کرتے تھے۔ تبھی خالہ ڈرتی ڈرتی ہوئی دروازے پر آ پہنچی اور پھر یہ دریافت کرنے لگی کہ آخر کون ہے جو میرے گھر کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے۔ تب بھی ہم اپنی خالہ کو واضح کہنے لگا کہ میں جنید ہوں۔ تب بھی میری خالہ جلدی سے دروازہ کھول کر مجھے گلے سے لگاتی ہے اور پھر میں اپنے خالہ سے دریافت کرنے لگتا ہوں تاکہ ہوا کیا ہے۔ میری خالہ روز سے رو رہی تھی، زور زور سے رو رہی تھی اور اپنی آنکھوں سے اس قدر آنسو بہا رہی تھی جیسے بارش کے قطرے ہوں۔ تب بھی میں اپنی خالہ سے دریافت کرنے لگا کہ چلے اندر چل کے آرام سے بات کرتے ہیں۔ خیر، جو کچھ دیر کے بعد میں اندر چلا جاتا ہوں اور پھر میری خالہ مجھے سب سے پہلے کھانا وغیرہ پیش کرتی ہے اور پھر میں اور خالہ بیٹھ کر صحن میں کھانا وغیرہ کھا رہے تھے۔ تب بھی میں اپنی خالہ سے دریافت کرنے لگا کہ آخر آپ کو کیوں اتنی گھبراہٹ ہوئی ہے، میں آپ کو اس بات کا ڈر ہے۔ تب بھی میری خالہ مجھے بتانے لگی کہ تم جانتے ہو بیٹا، تم 3 سے 4 ماہ ہو چکے ہیں اور میری شادی ابھی نہیں ہوئی ہے، اور پھر محلے کے تمام تر لڑکے جو روزانہ ہی مجھے تنگ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، مجھے پتہ ہے
اور وہ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ لہٰذا وہ روزانہ ہی اب آ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ اگر میں کچھ سامان وغیرہ خریدنے کے لیے باہر بازار یہاں پر دکان پر جاؤں تو وہ مجھے طنز کرتے ہیں، مجھے طرح طرح کی باتیں سناتے ہیں۔ مجھے نہیں پتہ کہ ایسا کیوں کرتے ہیں، لیکن وہ کئی دن سے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تب بھی میں نے تمہاری ماں کو فون کیا تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے۔ میں کسی قیمت پر بھی یہاں رہنے والی نہیں، کیونکہ یہاں کے لوگ بہت زیادہ عجیب ہیں، اور پھر وہ مجھے لڑکے اپنے جال میں پھنسا کر میرا مزہ لینا چاہتے ہیں۔ میری خالہ کے متعلق تو اس کی عمر بھی تقریباً 20 یا 25 کے لگ بھگ تھی۔ وہ خوبصورت، حسین و جمیل تھے، سنہری بال، خوبصورت آنکھیں نیلی، اور پھر بدن بھی اچھا خاصا تھا، گوری چٹی رنگت تھی۔ تب بھی خالہ مجھے کہنے لگے کہ جلدی سے تم کھانا کھا لو، اور پھر میں اپنے سامان وغیرہ باندھ لیتی ہوں، اور جلدی سے تم ایسا کرو کہ اپنی گاڑی کو باہر نکالو اور پھر ہم چلے جائیں گے۔ تب بھی میں اپنی خالہ سے یہ دریافت کرنے لگا کہ آخر ایسا کیا مسئلہ ہے جس کے باعث آپ کو اس گاؤں کو چھوڑنا چاہتی ہے۔ میری خالہ اب غصے کی حالت میں میری طرف دیکھتے ہوئے مجھے کہنے لگی، تمہیں بتایا تو ہے جنید، یہاں کے لڑکے اچھے نہیں ہیں۔ اب خالہ میرے پاس آئی تو مجھے کہنے لگی، ایک رات میں دکان پر گھر کا راشن وغیرہ لینے چلے گی۔ کچھ دیر کے بعد میں راشن وغیرہ اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی، تب بھی کچھ لڑکوں کا گروہ میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ جب میں دروازے پر آئی تو میں نے اپنے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ میں دروازہ بند کرنے لگی تو وہ لڑکے میرے پیچھے ہی تھے، اور پھر وہ جلدی سے بھاگتے ہوئے میرے گھر کے طرف آ رہے تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنی زندگی کو قیدیوں والا گزار دوں اور پھر لوگ مجھ سے میرا فائدہ اٹھائے، اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ مجھے کسی روز نشانہ بناتے ہوئے مجھے کھا جائیں۔ لہٰذا میں کسی قیمت پر بھی یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ اسی لیے تمہاری ماں کو میں نے فون کیا تھا، اور پھر تمہاری ماں نے تمہیں بھیج دیا۔ میں خالہ کو کہنے لگا کہ چلیں، جتنی دیر تک میں کھانا کھاتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ کھانا کھا کر بیٹھ جائیں، اور پھر ہم جلدی سے نکل جائیں گے۔ میری خالہ مجھے کہنے لگی کہ میں نے اس کے بعد کھانا وغیرہ کھا کر اس کو کسی ڈبے میں پیک کر لینا، ہم اس سے بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ میں بھی کھانا وغیرہ کھا رہا تھا۔ اتنی دیر میں خالہ نے اپنا سامان وغیرہ باندھ لیا، اور پھر ہم جلدی سے ہمارے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جبکہ کچھ دیر کے بعد میں خالہ کو لے کر اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا، اور پھر کچھ طویل عرصے کے بعد میں اپنی چھوٹی بہن کے اسکول کے باہر پہنچ گیا۔ تب بھی میں اپنی خالہ کو یہ کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ لہٰذا میں جاتے ہوئے چھوٹی بہن کو بھی ساتھ لے جاؤں۔ خالہ کہنے لگی، جیسا تمہیں مناسب لگے بیٹے۔ میں پھر 5-10 منٹ انتظار کرنے کے بعد چھوٹی بہن کو اسکول سے چھٹی ہو جاتی، میں اس کو ساتھ گاڑی میں بٹھائے اب گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد ہم سب لوگ گھر کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تب بھی میری ماں بڑی خوش ہوتی ہے کہ میری بہن خیر و عافیت سے ہمارے گھر پہنچ گئی ہے، اور پھر میری خالہ میری ماں کے گلے لگ کر زور زور سے رو رہی تھی، اور پھر یہ بتا رہی تھی کہ ماں کو میرا وہاں پر رہنا بہت مشکل ہو چکا تھا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔